صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک تم اپنے مصلی پر بیٹھتے ہو جہاں تم نے نماز پڑھی تھی اور بے وضو نہیں ہوتے تو فرشتے تمہارے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں، اے اللہ اسے بخش دے اور رحم فرما۔ وضو شرط ہے، جب تک وضو نہیں ٹوٹتا تو فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس جگہ صبح کی نماز ادا فرماتے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ فجر کی نماز ادا فرماتے، سورج طلوع ہونے تک وہاں سے نہ اٹھتے، جب طلوع ہو جاتا تو اٹھ کر کھڑے ہوتے، یعنی وہیں بیٹھ کر اسی جگہ پر ذکر اذکار کرتے۔ تو ہمارے لیے بھی یہی ہے کہ جن لوگوں کو وقت بھی ہو، سہولیت بھی ہو اور ان کے پاس یہ سب کر سکتے ہوں اس سنت کو ادا، تو ان کو یہی چاہیے کہ وہیں بیٹھ کر، یعنی نماز کی جگہ پر ہی بیٹھ کر پورے اذکار کرنے چاہیے۔ الا یہ کہ جن کے بچے چھوٹے ہیں یا آفیسز کو ہسبینڈ جانے والے ہیں تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ڈھیل بھی رکھی ہے کہ وہ اپنا چلتے پھرتے ذکر اذکار کر لیں، لیکن جس کے پاس سہولت میسر آئے وہ یہ نیکی کو، اجر کو ضرور کمائے کہ فرشتوں کی دعائیں ملتی ہیں کہ اسی جگہ پر بیٹھ کر نماز کے بعد سارے اذکار صبح شام کے، اور پھر جو 100 ٹائم لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے وہ پڑھ کے فجر کے یعنی اشراق کے 2 نفل پڑھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ پڑھ کے پھر اٹھے۔ نماز فجر اور عصر کے بعد بیٹھنے کی فضیلت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 4 غلام کو آزاد کرنے سے زیادہ پسند ہے جو نماز فجر سے طلوع آفتاب تک اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور مجھے ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا 4 غلام آزاد کرنے سے زیادہ پسند ہے جو نماز عصر سے غروب آفتاب تک اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ یعنی ان دونوں نمازوں کے بعد کیا کرنا ہے؟ اللہ کا ذکر، خاص طور پر جیسے اب اذکار ہیں صبح شام کے، فرضوں کے بعد کے اذکار، پھر اس کے بعد صبح شام کے اذکار جو ہیں، پھر اس کے بعد 100 ٹائم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ عصر اور اس کے بعد فجر کے بعد، اور باقی جو نمازیں ہیں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 مرتبہ یہی کلمہ پڑھتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اور صبح شام 100 مرتبہ۔ اور اس کے علاوہ فجر کی نماز کے بعد جو فرضوں کے اذکار ہیں اس میں قل هو اللہ احد اور ناس اور فلق 3 بار پڑھتے تھے، اور مغرب کی نماز کے بعد بھی اپنا قل هو اللہ، فلق اور ناس 3 بار، فجر اور مغرب کے بعد 3 بار۔ تو یہ ساری جو مقدار ہے ہمیں بھی پتہ ہونی چاہیے، اور ہماری عادات میں بھی یہ ساری سنتیں ہونی چاہیے۔ نہیں ہے تو دھیرے دھیرے کرنے کی کوشش کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا ذکر کرتے تھے اور کون سے نوافل پڑھتے تھے اور کون سے آپ کے ٹائم تھے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی ذمہ داریوں کے باوجود اتنی عبادت یعنی نفلی کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے، جبکہ ہمارے پاس تو ہر طرح کی سہولیت ہیں، ہر طرح کی عیش و آرام کی چیزیں ہیں، تو ہمارا حق تو اس سے بھی زیادہ بنتا ہے کہ ہم اللہ کا ذکر اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اسی طرح سے کریں۔ آیت نمبر 163، وا اور الہکم، الہ تمہارا یا خدا تمہارا، الہ کہتے ہیں حمزہ لام ہا اس کا روٹ ہے جس سے عقل حیران رہ جائے۔ وہ الہ وہ چیز ہے جو عقل کو دنگ کر دے، یعنی اسی کے آگے ہی انسان کو جھکنے کے لیے کہا گیا ہے نا، کہ جس کے آگے انسان کی عقل دنگ ہو جائے
اس کو الہ کہتے ہیں، یا حیران ہو رہ جائے۔ وہ الہ واحد صرف ایک، لا نہیں، الہ کوئی معبود الا سوائے ہوا وہی، الرحمن جو نہایت مہربان، الرحیم بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اب اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دوبارہ سے صفات آئی ہیں، یعنی ایک مرتبہ پہلے بھی پیچھے گزر چکا ہے، اب پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی بڑائی کے بارے میں، اپنے آپ کے بارے میں، اپنی شان اور اپنے عظمت کے بارے میں خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس کی یہ کتاب تم پڑھ رہے ہو، یا جو تمہیں احکامات اس میں مل رہے ہیں، یا جس کے سامنے تمہیں جھکنے کے لیے کہا جا رہا ہے، یا جس کے سامنے تمہیں اس کی بڑائی بیان کرنے کے لیے، اس کے حکموں پر چلنے کے لیے کہا جا رہا ہے، اے لوگوں وہ جانو تو صحیح وہ ہے کون۔ کیونکہ جب تک انسان کو اللہ تعالیٰ کی معرفت اور پہچان نہیں ہوگی، وہ اس کے سامنے جھک نہیں سکتا۔ اتنی دیر بیٹھ سکتا ہے کوئی، اتنی مرتبہ وضو بنا بنا کے جا سکتا ہے، جب تک کہ اس کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ وہ کس کے آگے جھک رہا ہے، کون ہے وہ، یہ حکم کس کی طرف سے تم کو آیا ہے۔ تو قرآن جو ہے اللہ کی پہچان کا ایک واحد ذریعہ ہے۔ بہت سی کتابیں ہیں لوگوں کی اپنی لکھی ہوئی اللہ کی توحید کے اوپر، لیکن جو پہچان اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے سے اپنی کرواتے ہیں، وہ پہچان اور کہیں سے بھی نہیں ملتی۔ یعنی ایسی پہچان اللہ اس میں کرواتے ہیں کہ انسان کا ایمان پختہ ہو جاتا ہے۔ ایمان کے اندر پختگی کب آتی ہے؟ انسان کے عبادات کے اندر اور شوق اور لگن کب آتا ہے؟ جب اس کو پتہ ہو کہ یہ حکم کس کا ہے، اور میں کس کے سامنے کھڑی ہوں، میں کس کی بڑائی کر رہی ہوں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی بڑائی بتا رہے ہیں کہ الہکم الہ واحد، کہ تمہارا جو الہ ہے وہ ایک ہے، وہ دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، کوئی نہیں، ایک الہ ہے۔ اور الہ کون ہوتا ہے؟ جس کی عبادت کی جائے، جس کے آگے جھکا جائے۔ لا الہ الا ہو، نہیں کوئی الہ ہوا وہی ہے الرحمن جو بہت مہربان، الرحیم جو بار بار رحم کرنے والا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ انسان کے گناہوں کے باوجود کتنے صبح سے لے کے شام تک کے قدم قدم پر ہم دیکھیں تو اعمال کم کرتے ہیں، اچھائیاں کم کرتے ہیں، لیکن برائیاں کتنے زیادہ ہیں، کتنے گناہ، کتنے غلطیاں، کتنے کمیاں۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس کے باوجود ہم جیسے کہ ویسے ہیں، کوئی کسی چیز میں ہمارے کمی نہیں، کوئی ہمارے اوپر عذاب نہیں آتا، کوئی اللہ تعالیٰ کی پکڑ نہیں آتی۔ تو وہ رحمان رحیم، وہ رحمان ہے اور رحیم ہے، تمہاری غلطیوں کے باوجود بھی، کمیوں کے باوجود بھی تم کو دیتے ہی چلا جاتا ہے۔ اب اپنی پہچان کروانے کے بعد، یعنی یہ جو آیات ہیں توحید کو ہمارے اندر راسخ کرتی ہیں، یعنی توحید کیا ہے، ایک اللہ کی پہچان کراتی ہیں یہ آیات، کہ اللہ تعالیٰ جو کتنے بڑے ہیں، جس کی تمہیں عبادت کرنے کو کہا جاتا ہے، تاکہ انسان اللہ کے حکموں کو خوشی سے اپنائے، اس کے لیے عبادات خوشی سے کرے۔ ذکر اذکار بیٹھ کے کرنا بہت مشکل ہے، ایک جگہ ایک گھنٹہ بیٹھنا، لیکن جب انسان کے اندر اس کی عظمت اور بڑائی آ جاتی ہے، پھر انسان کو کوئی مشکل نہیں لگتا، بلکہ وہ مشکلوں میں اللہ اس کے دل کو سکون دے دیتے ہیں، اس کے دل کو اطمینان دے دیتے ہیں، اس کا دل جما دیتے ہیں۔ لیکن جب انسان کی کیفیت بے یقینی کی ہوتی ہے کہ کوئی ہے یا پتہ نہیں ہے، کوئی خدا ہے بھی یا نہیں ہے، یا یہ حکم اللہ کی طرف سے ہے بھی یا نہیں ہے، تو پھر انسان کی حالت کیا ہوتی ہے؟ بے دلی، بس چھوڑوں، بس بھاگوں، اتنا کیا پڑھنا، اتنا کیا دیر بیٹھنا، پھر انسان کی کیفیت ایسی ہوتی ہے۔ اسی لیے تو صحابہ کرام کا حال کیا تھا کہ آدھی رات تہجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے رہتے تھے، لیکن اتنے کام کرنے کے باوجود، اتنی مشکلیں، زندگی ان کی کتنی مشکل تھی، اس کے باوجود ان کو اللہ سے اتنی محبت، اتنا لگاؤ تھا کہ تہجد کی نماز باجماعت پڑھتے تھے، اور کتنی لمبی پڑھاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم،
کہ آدھی آدھی رات ہو جاتی تھی۔ یہ ان کا شوق اور لگن اور جذبہ تھا، اور اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ کی پہچان، کہ اس کے علاوہ ان کو کوئی دوسری چیز اتنی پسند نہیں تھی، اتنی پیاری نہیں تھی جتنی اللہ کی بڑائی، اللہ کی تعریف کرنا، اللہ کے سامنے بار بار جھکنا، اللہ کے سامنے بار بار جانا، اللہ سے بار بار مانگنا۔ اور ہم اس رویے سے جو ہم دور ہو گئے ہیں، ہم جو اپنی عبادات میں اتنی کمی کر دی ہے ہم نے، تو اس کی وجہ سے آج ہم کتنے دنیاوی مشکلات کا شکار ہو گئے ہیں۔ اپنی زندگیوں کو دیکھیں، کسی نہ کسی کو غم، صدمہ، ٹینشنیں، فکریں یہ لاحق کیوں ہوتی ہیں؟ صحابہ اکرام کو کیوں نہیں تھی؟ دنیا کی کوئی ٹینشن، دنیا کی کوئی فکر، اولاد کا کوئی غم، ان کو کسی طرح کا کوئی غم نہیں تھا۔ کیوں؟ ان کو آخرت کے غم لگے ہوئے تھے۔ وہ آخرت کی زندگی کو اتنا قریب سمجھتے تھے، موت کو اتنا قریب سمجھتے تھے، جنت اور جہنم کو اتنا قریب سمجھتے تھے، اللہ رب العالمین کو اتنا قریب سمجھتے تھے کہ یہ دنیا ان کے سامنے کوئی معنی ہی نہیں رکھتی تھی۔ اس میں اگر کوئی کمی بھی ہے، یا اس میں اگر کسی کے پاس بہت زیادہ بھی ہے، تو وہ اس کو کچھ نہیں سمجھتا تھا۔ آخرت اتنی فوکسڈ تھی ان کے سامنے، اتنا قریب سمجھتے تھے آخرت کو۔ اور ہم کیا ہیں؟ ہم دنیا کو اتنا قریب سمجھتے ہیں، یعنی جو کچھ ہے ہمیں مل جائے، بس اسی کی سوچیں، اسی کی فکر، اسی کے غم، اسی کی تکلیفیں ہمیں لگی ہوئی ہیں۔ گھر بن جائے، کاروبار سیٹ ہو جائے، بچے پڑھ جائیں، یہ ہو جائے، بس اسی کی دھن میں ہم اتنا رہتے ہیں کہ آخرت ہمارے لیے بہت دور ہے۔ اس کا تو وہ گیا ہے، ابھی میں تھوڑا ہی گئی ہوں، وہ انتقال ہوا ہے، میرا تھوڑا ہی ہوا ہے، اس کو بیماری آئی ہے، مجھے تھوڑا ہی آئی ہے۔ ہمارے لیے آخرت بہت دور ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم قرآن سے دور اور عبادات سے دور، اللہ کے ذکر سے دور ہوتے ہوتے اب تو یہ حال ہو گیا ہے کہ نمازوں کو دیکھیں تو آج اگر کوئی چیز میں سب سے زیادہ کمی ہو رہی ہے تو ہم اپنی عبادات کو دیکھیں، ہم اپنی نمازوں کو دیکھیں کہ آج ہمارے مردوں کی اور عورتوں کی نمازیں کس طرح کی ہو گئی ہیں، کتنی بے دلی کی، کتنی بے رونقی کی، کوئی ہمارے اندر شوق، دلچسپی نہیں۔ ذرا سی کوئی بھی مجبوری ہو جائے، ذرا سا کوئی بھی مشکل آ جائے یا خوشی آ جائے، سب سے پہلے کیا چیز چھوٹتی ہے؟ ہماری عبادت، ہمارا نمازیں، ہمارا قرآن، سب سے پہلے اس کو اگنور کرتے ہیں۔ اور اصحابہ اکرام جنگوں میں بھی ہوتے تھے، نماز نہیں چھوڑتے تھے، سفر میں بھی ہوتے تھے، نماز نہیں چھوڑتے تھے۔ جنگ سے اوپر کیا چیز ہو سکتی ہے کہ جہاں پر انسان کی جان کا ہی پتہ نہیں کہ رہے گی یا نہیں رہے گی، اور پھر اللہ کے راستے میں وہ جنگیں کرتے تھے، اس کے باوجود بھی اپنی عبادات کو چھوڑتے نہیں تھے۔ یہاں تک کہ دین کے حلقی محفلیں بھی لگتی تھی، یعنی جو سیکھنے سکھانے کا حلقے تھے وہ بھی لگاتے تھے، تعلیمات بھی دیتے تھے۔ اور آج ہمارا کیا حال ہے؟ آج ہمارے مردوں کا کیا حال ہے؟ اور آج ہم عورتوں کا، ہمیں کپڑوں سے فکر نہیں، ہمیں کپڑوں سے فرصت نہیں، ہمیں بازاروں سے فرصت نہیں، ہمیں بچوں کی ایجوکیشن سے فرصت نہیں۔ ہر وقت ہر عورت کا بزی ہے۔ کہاں بزی ہے؟ بچوں کی پڑھائی میں، یا پھر کپڑوں میں، یا پھر بازاروں میں، یا پھر بس تیرے میرے پاس ہمارے اتنے آنے جانے اتنے بڑھ گئے ہیں، اتنی رونقیں ہیں، اسی میں ہمارا وقت گزرتا ہے۔ اور آج سب سے زیادہ اگر قریب ہو گیا ہے تو ہمارا دین ہو گیا ہے، اور سب سے زیادہ اگر آج کوئی چیز ہم سے چھٹ رہی ہے، دور ہو رہی ہے، وہ ہماری نمازیں ہیں۔ جو انسان نمازوں کی فکر کرنے والا، نمازوں کے ساتھ جڑا رہتا ہے اور سب سے پہل قدمی اپنی نماز کو دیتا ہے، اور نماز کو اس طریقے سے پڑھنے کی کوشش کرتا ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، وہ اپنی زندگی میں اپنی ذمہ داریوں کو بھی بہت اچھی طرح سے نبھاتا ہے۔ اس کو دیکھیں گے کہ وہ اپنی زندگی میں بھی بہت ذمہ دار شخص ہوگا، سمجھدار شخص ہوگا، ایک سلجھا ہوا شخص ہوگا، جو نمازوں سے یعنی اعراض برتتا ہے اور بے دلی کی پڑھتا ہے، اور جو پڑھتا بھی ہے تو ایسی پڑھتا ہے کہ پڑھی جیسا ہی نہیں۔ تو پھر اس کی آپ عام روٹین کی حالت بھی دیکھیں گے کہ وہ عام زندگی میں بھی اس کے کوئی ڈسپلن نہیں ہوتا،
کوئی مینرز نہیں ہوتے، کوئی طریقہ نہیں ہوتا، اس کی زندگی بھی بے ڈھبی، بیکار اور بے مقصد ہوتی ہے، اور اس کے پاس سوائے دنیا کی باتوں کے، سوائے دنیا کے غموں کے کچھ نہیں ہوتا۔ اور جتنا انسان عبادتیں صحیح کرتا ہے، اپنی نماز کو، اذکاروں کو، ذکر کو، قرآن کو جتنا پکڑ کے رکھے گا، اتنا ہی دیکھیں گے اس کے چہرے پہ سکون، اس کے زندگی میں سکون، اس کے ہر بات میں، اس کے ماحول میں سکون، اس کے پاس سکون ہی سکون ہوتا ہے۔ آج اگر ہمیں ضرورت ہے مسلمانوں کو، تو سب سے پہلے اپنی عبادات کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے، اپنی نمازوں کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے۔ ہماری عبادتوں میں آج دل نہیں لگ رہا، آج ہمارا نماز قرآن کو دل نہیں چاہتا، آج ہمارا عبادات کے لیے دل نہیں چاہتا، تو اپنے آپ کیوں؟ ہمیں اللہ کی پہچان نہیں، ہمیں آخرت کی قدر نہیں، ہمیں جنت جہنم قریب نہیں نظر آتے، ہمیں وہ بہت دور نظر آتے ہیں، اور دنیا ہمارے لیے بہت اہم ہو گئی ہے، دنیا ہمارے لیے بہت اہم ہو گئی ہے، اس کے کام کاروبار بہت اہم ہو گئے ہیں۔ ایک شادی اگر آ جائے، آپ یقین کریں ساری بربادی کر دیتی ہے عبادات کی، سب ذکر اذکار سب چھٹ جاتے ہیں، اور کوئی گھر میں مرگ ہو جائے ساری عبادتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ یعنی ہم غموں میں بھی اللہ کو بھول جاتے ہیں، اور خوشیوں میں تو پوچھے ہی نہیں کہ ہمارا حال ہی کیا ہو جاتا ہے۔ اس میں تو نہ ہمیں اپنا پردہ یاد رہتا ہے، نہ ہمیں خدا یاد رہتا ہے، نہ ہمیں ہماری حدود یاد رہتی ہیں، نہ ہمیں کوئی حرام حلال یاد رہتا ہے۔ ایسے گم ہو جاتے ہیں۔ یہ دنیا گم ہونے کی چیز نہیں، یہ دنیا امتحان کے لیے ہے۔ آخرت میں بھی مزے ہوں گے، آخرت میں عیش و عشرت ہوگی، اللہ تعالیٰ کی جنتیں انسان کا انتظار کر رہی ہیں، جو سونے چاندیوں سے اور اس کے نگوں سے، ہیرے موتیوں سے جڑی ہوئی ہیں، وہ ہمارا انتظار کر رہی ہیں۔ کھانے پینے کی نعمتیں وہاں انتظار کر رہی ہیں، لیکن ہمیں فرصت نہیں ہے دنیا کے کاروباروں سے۔ اب آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اِنَّ بے شک، اپنی پہچان کروانے کے بعد، توحید کو بتانے کے بعد، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ اس توحید کو اور واضح کر رہے ہیں کہ دیکھو تو صحیح، اِنَّ بے شک، فی میں خلق پیدائش، السماوات آسمانوں کی، وا اور الارض اور زمین کی، وا اور اختلاف ایک دوسرے کے بعد، اللیل رات والنہار اور دن، یعنی ایک دوسرے کے بعد جو رات اور دن آتے ہیں۔ اختلاف جو ہے، خا لام فا اس کا روٹ ہے خلفہ، خلفہ کہتے ہیں پیچھے، یعنی خلیفہ بھی اسی سے ہے نا کہ ایک کے بعد ایک پیچھے آنے والا۔ بیما ساتھ اس کے جو ینفعو نفع دیتا ہے، الناس لوگوں کو، وما اور جو انزلہ نازل کیا یا اتارا، اللہ اللہ نے، من السمائی آسمان سے، ممائی پانی میں سے، فاحیا فا پھر احیا حیات ان کی جمع ہے، ہا یا اس کا روٹ ہے، پھر اس نے زندہ کیا، بھی ساتھ اس کے، الارض زمین کو، بعد موتیہا بعد اس کی موت کے، وا اور بسا با سا اس کا روٹ ہے، اور اس نے پھیلا دیے، فیہا اس میں، من سے، کلی ہر، دابہ جانور، ہر طرح کے جانور، یعنی اللہ نے زمین میں ہر طرح کے جانوروں کو پھیلا دیا۔ وہ تصریف اور تیز گردش میں، تصریف سواد رافا اس کا روٹ ہے، صرفہ صرف یعنی وہ علم، وہ یعنی صرفہ ایک علوم کا نام بھی ہے، ایک سبجیکٹ کا نام بھی ہے، جس میں فعل کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ فعل کس طرح سے اپنے شیپس چینج کرتا ہے، جیسے فعل، یفعل، علم، یعلم، تعلم، یہ شیپ اس کے جو ہیں کس طرح سے چینج ہو جاتے ہیں، اس کو علم الصرف کہتے ہیں۔ تو اسی سے ہے صرف، یعنی کسی چیز کو ایک حالت سے دوسری حالت میں پھیر دینا۔ وہ تصریف اور یعنی جو ہوائیں ہیں اور پھیرتی ہیں، گردش کرتی ہیں، الریح ہواؤں کی، ریاح جو ہے، را واو ہا اس کا روٹ ہے، راہن کی جمع ہے، السحاب
सहाब सीन हा बाइस का रूट है, जिसका माना है घसीटना और फेंकना, यानी बादल क्या करते हैं, पानी को खींचते हैं और फिर फेंकते हैं। अल मुसख्खर, जो मुसख्खर किए गए हैं। मुसख्खर का माना है सीन खा रा, इसका रूट है सखरा, यानी किसी को मजबूर करना खिदमत पर, यानी ज़बरदस्ती किसी से कोई काम लेना, यानी या बिला मुआवजा किसी से कोई काम लेना, मुसख्खरा, बिला वजह किसी से कोई खिदमत लेना या किसी को मजबूर करना खिदमत के ऊपर। यानी बादल जो हैं ये बिला मुआवजा इंसान के लिए क्या करते हैं, खिदमत। हम इनको कुछ नहीं देते लेकिन ये हमारी खिदमत कर रहे हैं, इनका माना ये है मुसख्खर का। बैना दरमियान अस्समा, आसमान के, वा और अल अर्द और ज़मीन, लाआयात यकीनन निशानियाँ हैं, लिकौमिन ऐसी कौम के लिए, याकिलून जो अक्ल रखती हो, ऐन काफ लाम इसका रूट है अक़ला। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी वहदानियत और तौहीद बताने के बाद उस रब की बनाई हुई कायनात की ये जो चीज़ें हैं, इनके निशानियां हैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की उसकी पहचान कराती हैं, उसके ऊपर थोड़ी सी यानी इंसान को उसकी अक्ल को जगा रहे हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक हैं। ऊपर की आयत में क्या कहा गया है कि इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, कि तुम्हारा इलाह एक है। अब उस एक इलाह को अल्लाह सुब्हानहू व तआला डिस्क्राइब करके बता रहे हैं कि वो एक इलाह किस तरह से है। ये जितनी चीज़ें इस एक आयत में आई हैं, ये पूरी ज़मीन व आसमान के दरमियान जो कुछ अल्लाह ने बनाया है, ज़मीन और आसमान और इसके दरमियान जो चीज़ें अल्लाह ने बनाई हैं, वो सारी चीज़ों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ डिस्क्राइब कर रहे हैं। ज़मीन का ज़िक्र, फिर आसमान का ज़िक्र, फिर बादलों का ज़िक्र, फिर रात और दिन का ज़िक्र, फिर पानी का ज़िक्र, और फिर उसके बाद पानी के बाद जो बारिश बरसती है उसका ज़िक्र, फिर उस बारिश से जो फ़ायदा उठाते हैं जानवर या जो भी दूसरे चिंद परिंद, उनका ज़िक्र। यानी ये सारी चीज़ें जो ज़मीन व आसमान में अल्लाह ने बिखेरी हुई हैं, ये किस तरह से एक दूसरे के साथ लिंक्ड है, एक दूसरे के साथ ज्वाइंट है, एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है कि एक के बगैर दूसरी अधूरी है। बादल बारिश के बगैर, यानी आसमान जो है बादलों के बगैर, और बारिश पानी जो है आसमान से, अगर आसमान नहीं होगा तो बारिश नहीं बरसेगी, समंदर भर जाएंगे, समंदरों से पानी निकल जाएगा, यानी दुनिया के लिए नुकसान हो जाएगा। आपस में लिंक्ड है उनका। और इसी तरह से रात और दिन का लिंक्ड है कि एक जाएगा दूसरा आएगा। और इसी तरह से ये ज़मीन पे अगर बारिश के से फ़ायदे नहीं लिए जाएंगे तो ये पानी बेकार है बरसना उसका। वो पानी जितना ज़मीन पर गिरता है वो लोगों के फ़ायदों के, उनके नदियाँ नाले भरते हैं, उनके जानवर खाते हैं। ये सारे जो लिंक्ड है ना, इनको डिस्क्राइब किया गया है कि देखो अगर ये एक खुदा ना होता तो ये पूरी चेन किस तरह से चल सकती थी। ये नहीं चल सकता था। यानी ज़मीनों आसमान की हर चीज़ जुड़ी हुई है, एक के साथ एक लगी हुई है। अगर इनको चलाने वाला एक ना होता तो ये किस तरह से मुमकिन था कि ज़मीन व आसमान का निज़ाम इतने आराम से, इतने सुकून से चल सकता था। अब इसको आयत को देखिए, इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्द, कि बेशक पैदाइश में आसमानों की और ज़मीन की, यानी ये क्या है, ज़मीन व आसमान की पैदाइश का जिक्र है। वख्तिलाफ़िल लैल वन नहार, और एक दूसरे के बाद दिन और रात के आने में। वल फुल्किल्लती तजरी, और कश्तियों का जो चलती है समुद्रों में, फिल बहर समुद्रों में। बिमा यनफ़उन नास, और साथ उसके जो नफ़ा देती है लोगों को। समंदर अगर ना होते तो कश्तियाँ ना होती, और कश्तियाँ ना होती तो हमारे फ़ायदे के काम ना होते। एक दूसरे के साथ लिंक हो गया ना। रात ना होती दिन ना आता,
दिन نہ ہوتا رات نہ آتی، زمین نہ ہوتی آسمان نہ ہوتا، آسمان ہوتا زمین کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ یہ سب ایک دوسرے سے لنکڈ ہے کہ کس طرح سے سمندر تمہارے لیے کام کا ہے کہ اس کے اوپر کشتیاں چلتی ہیں اور اس کے ذریعے سے تمہارے سفر بھی ہوتے ہیں اور تمہارے کام کاروبار ساری دنیا کے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ بغیر سمندر کے بغیر کشتیوں کے چلے انسان کی زندگی امپاسبل، اس زمین پر رہنا امپاسبل کہ اگر ہمارے یہ کاروبار نہ ہو۔ وما انزل اللہ من السماء من ماء، اب بارش کا اب سمندر ہے تو آسمان کو فائدہ ہے، یعنی وہ وہاں سے پانی کھینچتا ہے، اور جو آسمان سے پانی گرتا ہے من ماء پانی میں سے فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، پھر اس سے زندہ ہوتی ہے زمین پر، یعنی زمین جو زندہ ہوتی ہے اس سے آسمان سے جو پانی گرتا ہے، ورنہ زمین رہ سکتی، زمین ہری بھری ہو سکتی تھی، اس پر کچھ اگ سکتا تھا اگر آسمان سے پانی نہ گرتا، اور زمین مردہ ہے پانی کے بغیر۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور اس نے اس میں پھیلا دیے ہر طرح کے جانور، یعنی دابہ ہے، دابہ کہتے ہیں سب سے سلو، سب سے آہستہ چلنے والا جانور، یعنی سلو سے سلو، سب سے آہستہ اور سب سے تیز، یعنی شیر، چیتا، ہرن، ایسے جانور بھی ہیں اور ایسے جانور بھی ہیں جو بہت سلو چلتے ہیں۔ یہ سارے اللہ نے اس زمین پر پھیلا دیے۔ اگر یہ زمین پر یہ جانور نہ ہوتے، اور بتائیں ہماری گھاس کہاں جاتی تھی، اور یہ پانی جو اتنا آسمان سے اتر رہا ہے یہ کہاں جاتا تھا؟ یہ ساری چیزیں ایک دوسرے سے لنکڈ ہیں۔ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، اور تیز گردش ہوائیں، جو ہوائیں چلتی ہیں تیز ہوتی ہیں، السحاب، بادلوں میں، مسخر بین السماء، جس کو اللہ نے مسخر کر دیا ہے، یعنی جس کو تمہارے کام کا بنایا ہے آسمان اور زمین کے درمیان، یعنی اگر یہ ہوائیں نہ ہوتی، تیز گردش کرتی زمین و آسمان کے درمیان، تو بتاؤ تمہارے کام کاروبار کس طرح سے چلتے تھے؟ بادل کس طرح سے پانی لے کر اوپر چڑھتے تھے، اور کس طرح سے بادل ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے تھے پانی برسانے کے لیے، اور پھر کس طرح سے تمہارے کشتیاں چلتے تھے، کس طرح سے تمہارے پلین چل سکتے تھے۔ یہ ہوا کتنی بڑی نعمت ہے اور کتنا اس کا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہے۔ تو وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآیَاتٍ، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ البتہ یہ ساری نشانیاں ہیں لِقَوْمٍ یَعْقِلُونَ، اس کے لیے جو عقل رکھتا ہو۔ یعنی کیا لاسٹ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں عقل والوں کے لیے یہ نشانیاں کیا ہیں، عقل والوں کو اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور وہ اس کی چیزوں کو دیکھ کر، اس سینریز کو دیکھ کر یہ نہیں سوچتے کیا خوبصورت سینری ہے، بلکہ کیا سوچتے ہیں اس کو بنانے والا کون ہے، ہاں اس کے پیچھے کون ہے جو یہ ایسا نظام دنیا آسمان کا چلا رہا ہے، ایک خوبصورت پکچر، ایک خوبصورت نقشہ کھینچا ہے۔ میں نے شاید آپ کو اس میں گروپ میں بھی ڈالا تھا کہ جو الحمدللہ ایک بیچ انڈیا میں چل رہا ہے ایک اور کلاس کا، قرآن کلاس کا، تو اس میں ایک لڑکی نے اس پوری آیات کے اوپر ایک بہت اچھا یعنی پکچر ڈرائنگ کی تھی، اور یہ پوری چیزیں ماشاءاللہ اس پکچر میں اس نے لی تھی، اور الحمدللہ اس نے بہت اچھا گفٹ دیا تھا وہاں میرے مدرسے میں لگانے کے لیے، اور بہت مجھے پسند آیا کہ پوری یہ چیزیں یہ آیت لکھ کے اس کے نیچے پورا یہ یعنی اتنا خوبصورت منظر بن گیا تھا یہ۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت سے ہم کو یہ سکھانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو خدا ایک ہے، اللہ یہ کہہ دیتے یہ بھی کافی تھا ہمارے ماننے کے لیے، ہمارا ایمان تو اس پر بھی آتا تھا، لیکن اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت کو کھول کر اس لیے بتا رہے ہیں کہ جو لوگ آفاق میں یہ ساری بکھری چیزوں کو دیکھتے ہیں زمین و آسمان کی، اور پھر وہ اس کے بعد اس کو مانتے نہیں، ہاں اس رب کو نہیں پہچانتے، انسانوں کی تو قدر بہت کرتے ہیں، لیکن اس انسانوں کو
جو یہ ساری کائنات کو بنانے والا ہے اس کی معرفت نہیں کہ جو کائنات اتنی خوبصورت ہے، جس نے بھی آپ کبھی ہلس پر گئے ہوں، آپ نے پہاڑ بھی ہوں ایک سائڈ جانور بھی ہوں، ایک سائڈ ہریالی بھی ہو، اور ایک سائڈ جھکا ہوا آسمان، گھٹاؤں سے بھرا ہوا بادل بھی ہوں، کہیں گئے ہوں گے ایسی جگہ، سوچ کے دیکھیے، اور پھر وہاں پر پانی کی نہریں بھی ہوں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ تھوڑے جانور بھی پھر رہے ہوں، کتنا خوبصورت نقشہ ہے کہ انسان تھوڑی دیر کے لیے دنگ ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ منہ سے نکلتا ہے، اگر کسی کی زبان سے یہ سبحان اللہ نہیں نکلتا، کیوں نہیں نکلتا؟ اس کے بنانے، یعنی جس نے کائنات کو خوبصورت بنایا ہے، تو اس کا بنانے والا کون ہے؟ وہ کتنا خوبصورت ہوگا، وہ کتنا ماسٹر مائنڈ ہوگا، اس سے یعنی بنانے والے کی کتنی ویلیو، کتنی قدر، کتنی عزت اور کتنی عظمت پتہ چلتی ہے کہ اصل تو قدر کرنے کے قابل وہ ہے جس نے یہ سارا ویو پیش کیا ہے، جس نے تمہارے لیے یہ ساری چیزیں بنائی ہیں۔ تو کبھی بھی ان چیزوں کو دیکھ کر ان چیزوں میں یا ان ملکوں کی خوبصورتی پر نہ غرق ہو جایا کریں، بلکہ اس مالک کی اور زیادہ قدر کیا کرے، شکر کیا کرے، جھکا کرے، تاکہ تمہارا دل اس کے آگے اور جھک جائے، تم اور اس کے سامنے سجدہ کرنے لگ جائیں، اور تمہیں پھر زندگی کی کمیاں نہیں نظر آئیں گی اگر تم اپنے خالق اور مالک کو پہچان لیا کہ اتنا بڑا مالک ہے، وہ میری اتنی سی مشکل نہیں دور کر سکتا۔ اصل میں کیا ہے، میں نے اس کو پہچانا نہیں، میں نے اس کائنات کو اس عقل سے، اس نظریے سے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ ہم نے تو گھروں کے دروازے، ونڈو، کھڑکیاں اتنے ٹائٹ بند کر لیے ہیں کہ ہمیں قدرت کی چیزیں دیکھنے کا موقع ہی نہیں ملتا، اور اگر قدرت کے نظارے دیکھتے بھی ہیں تو بس اپنی بڑائی کی حد تک اس کو رکھتے ہیں، بس کہ میں اپنی بڑائی میں گم ہو جاتے ہیں، میں پلین میں بیٹھ کر گئی، میں ہل اسٹیشن پر گئی، میں نے یہ دیکھا، اللہ کی بڑائی بھول جاتے ہیں۔ جبکہ انسان کو ہر جگہ جا کر اللہ تعالیٰ کے قریب اور ہو جانا چاہیے، اور اللہ سے جڑ جانا چاہیے، اور اللہ کے سامنے سجدہ شروع کر دینا چاہیے، اور زیادہ ذکر اذکار کرنے شروع کر جائیے کہ وہ مالک کتنا خوبصورت ہے، کتنا بڑا ہے، اس کے سامنے مجھے جھکنے کے لیے کہا جا رہا ہے، اس کے دین کو سیکھنے کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے، اس کی عبادت کرنے کو کہا جا رہا ہے، اس کا ذکر کرنے کو کہا جا رہا ہے۔ بتائیے، اتنے خوبصورت خدا کے سامنے بھی اگر جھکیں گے، اس کی بات نہیں مانیں گے، تو پھر کس کی بات مانیں گے؟ اس مالک کی پہچان کتنی خوبصورت ہوتی ہے، کمپلیٹ نقشہ ہے۔ میرے خیال میں پورے قرآن میں آپ کو اس طرح سے ڈسکرپشن نہیں ملے گا خدا کا، جتنا اس آیت میں، سورۃ بقرہ میں توحید کو یعنی واضح کیا گیا ہے، توحید کو راسخ کیا گیا ہے اس سورت میں، کہ توحید ہمارے اندر راسخ ہو جائے تاکہ شرک نکل جائے۔ اور وہ شرک کون سا؟ بتوں کا شرک بھی، انا کا شرک بھی، میں کا شرک بھی، دنیا کا بھی، اور لوگوں کا بھی، ہر طرح کا شرک ہمارے اندر سے نکل جائے۔ ایک اللہ کو جب انسان اس طرح سے پہچان لیتا ہے، اس کی صفات کے ساتھ، اس کی خوبیوں کے ساتھ، کہ کس کے سامنے پھر ہمیں نماز پڑھنی مشکل نہ لگے، پھر ہمیں اس کے سامنے کھڑے ہو کے دعائیں خوب کر کے نماز پڑھنی مشکل نہ لگے، رکوع سجدوں میں اس کی بڑائی کرنا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ ہم کو کلمات مشکل نہ لگیں، ذکر اذکار مشکل نہ لگیں، اگر اس مالک کائنات کو ہم پہچان لیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھیں اتنی بڑی طاقت رکھنے کے باوجود کیسے مسکین دکھتے ہیں، کہ کتنا پیار سے سمجھاتے ہیں، یہ دیکھو، یہ دیکھو، یہ دیکھو۔ ایک ماں بھی اپنے بچے کو ایسا نہیں سمجھاتی ہوگی جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانوں کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے، انسانوں کو آگ سے بچانے کے لیے، اللہ کی طرف، ان کو جنت کی طرف لانے کے لیے، کیونکہ ایک یہی راستہ ہے جو ہمیں جنت کی طرف لے کر جاتا ہے، اللہ کو ایک ماننا اور اس کی عبادت کرنا، اور ہمیں دنیا میں بھیجا ہی اسی لیے گیا ہے۔ کیونکہ بعض لوگ یہی سوال کرتے ہیں نا، بس اتنی نمازیں، اتنا ذکر، اتنا قرآن، یہی کرتے رہیں گے اور دنیا میں کچھ نہیں۔
अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, मैं सवाल करती हूँ कि अल्लाह ने हमें भेजा किस लिए है? अल्लाह ने बनाया खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, अपनी इबादत के लिए। अब दुनिया में आकर हम उसकी इबादत नहीं करेंगे तो क्या फ़ायदा? ऐशो इशरत, आराम सब आखिरत में, जन्नत में एक से एक नेमतें अल्लाह की इंतज़ार कर रही हैं हमारा। यहाँ तो हम इम्तिहान के लिए आए हैं, आजमाइशों के लिए आए हैं कि कौन मुझे कितना याद रखता है, कौन मुझसे कितना मेरे हुक्मों को मानता है, कौन मेरे दीन को समझता है और मेरे दीन के साथ उसके साथ साथ लोगों को इसकी तरफ लाने की कोशिश करता है। असल तो ये है काम करने के कि अल्लाह की मार्फत को अच्छे तरीके से हासिल करना, फिर अल्लाह के साथ उसकी पहचान के साथ उसके सामने झुक जाना, उसको पहचान कर खौफ और खशियत तभी पैदा होती है जब इंसान उसको पहचान कर उसके सामने झुकता है, और फिर उसके बाद उसके हुक्मों को अपना लेना, किसी हुक्म पर तंगी ना अपने दिल में लाना, और फिर इस फिक्र में कि निजात इसी में है कि लोग अल्लाह की किताब से, अल्लाह से जुड़ जाएं, लोगों को भी इसी की तरफ दावत देना, इसी की तरफ बुलाना। ये काम, ये मिशन है किसका? उम्मत वसत का। इसी के लिए अल्लाह ने हमें भेजा है। और आयत नंबर 165, वा और मिनन्नास, और लोगों में से, मन जो यत्ताखिज़ु बना लेते हैं, मिन दूनिल्लाह अल्लाह के सिवा, अंदाद शरीक, निद की जमा है, नून दाल, दाल इसका रूट है, युहिब्बूनहुम वो मोहब्बत करते हैं उनसे, हा बा, बा इसका रूट है हुब, हुब्बिल्लाह का हुब्बिल्लाह, जैसे कि मोहब्बत हो अल्लाह से। हुब किसको कहते हैं? जो चीज़ इंसान को पसंद आए, जो चीज़ उसके दिल को अच्छी लगे, फिर वो उससे मोहब्बत करने लग जाता है, और मोहब्बत के बाद फिर वो मोहब्बत अगर ज़्यादा हो जाए तो वो मोहब्बत फिर इबादत का दर्जा ले लेती है। तो असल मोहब्बत का जो हकदार है वो कौन है? इन सारी चीज़ों को देखकर अल्लाह सुब्हानहू व तआला, कि असल मोहब्बत किससे करनी चाहिए? पहचान कर अल्लाह को, और अल्लाह को पहचान कर जब इंसान उससे मोहब्बत करता है तो फिर होती है शदीद मोहब्बत। उससे पहले क्या होती है? ऐसी दिल से मोहब्बत नहीं होती। लेकिन जब इंसान अल्लाह को वाकई पहचान लेता है, उसके सिफ़ात, उसके क्वालिटीज़ कि कौन है अल्लाह सुब्हानहू व तआला, उसकी ताकत को, उसकी कुदरत को, फिर उससे दिल से मोहब्बत पैदा होती है। फिर इंसान उसको छोड़ नहीं सकता, और फिर उसके लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हो जाता है। और यही मोहब्बत का, अल्लाह ताला की मोहब्बत का तकाज़ा है कि अल्लाह से मोहब्बत हर चीज़ से ज़्यादा, अपने आप से भी ज़्यादा हमें किससे मोहब्बत करनी चाहिए? अल्लाह से। और ये मोहब्बत कब फ़ायदा देगी? जब हम उसके हुक्मों पर चलें। ये मोहब्बत क्या मांगती है? कुर्बानी। और क्या? इस दीन पर चलना, ये मोहब्बत का तकाज़ा है। खाली ज़बान से कहने से नहीं होती मोहब्बत का हक़ अदा। इस मोहब्बत के लिए अपने आप को कुर्बान करना होगा, अपनी ख्वाहिशात, अपनी आरज़ुओं को, अपने अना को, हर चीज़ को अल्लाह के हुक्म के आगे क्या कर देना होगा? झुका देना होगा। अल्लाह का हुक्म है नमाज़ पढ़ो, वक्त पर पढ़ो, अल्लाह अब मैंने कह दिया लब्बैक, अल्लाह मैं हाजिर हूँ, समझना। अल्लाह का हुक्म है अस्कार करो, मैंने अपने आप को हाजिर कर दिया। अल्लाह का हुक्म है ये काम करो, मैंने अपने आप को हाजिर कर दिया। ये है अल्लाह की मोहब्बत का तकाज़ा। वल्लज़ीना, और वो लोग, आमनु जो ईमान लाए, यानी ईमान वाले, आमनु अमन की जमा है, अशद्दु, अशद्दु शद से है यानी शदीद, यानी सबसे सुपर ग्रेट डिग्री है, यानी बहुत सख्त होते हैं। हुब्बन लिल्लाह, मुहब्ब में, मोहब्बत में अल्लाह की। अब ईमान वाले अल्लाह की मोहब्बत में शदीद होते हैं, यानी जो अल्लाह को पहचान कर, अल्लाह को जान कर, फिर उसके हुक्मों को समझते हैं, और फिर उनके लिए कोई हुक्म भी मुश्किल नहीं लगता, बल्कि वो हर हुक्म को, हर बात को, हर इबादत को करने के लिए तैयार रहते हैं। हमारे लिए तो 4 फ़र्ज़, खाली फ़र्ज़ी नमाज कितनी मुश्किल है। असहाबा इकराम रसूलुल्लाह की मोहब्बत को देखें कि वो कितने कितने नवाफिल पढ़ते थे,
ہاں کتنے کتنے نوافل پڑھتے تھے، آدھی آدھی رات اٹھ کے تہجد پڑھتے تھے، پھر اشراق، پھر چاشت، پھر عصر سے پہلے چار سنت وہ بھی پڑھتے تھے، ہاں پھر اس کے بعد میں عصر مغرب کی نماز وہ اس کے بعد اور عشاء کے درمیان بھی نوافل پڑھتے تھے، ہاں پھر اس کے بعد عشاء کی نماز، ہاں یعنی اس کے بعد پھر تہجد آدھی رات سے اٹھ کے وہ پڑھتے تھے، یعنی کتنے پھر عبادات، پھر اس کے بعد میں ذکر کتنا کرتے تھے ہر نماز کے بعد، خاص طور پر صبح اور شام صحابہ صحابیات کیسی محبت تھی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں والذین آمنوا، جو لوگ سچے معنی میں اللہ کو پہچان کر ایمان لے کر آتے ہیں، اشد حبا للہ، وہ اللہ کی محبت میں بہت شدید ہوتے ہیں، بہت سخت ہوتے ہیں، یعنی کوئی چیز دنیا کی کوئی چیز ان کے رکاوٹ نہیں آتی، ان کی عبادات میں اللہ کے حکم ماننے میں کوئی ان کو روک نہیں سکتا، کوئی رکاوٹ نہیں بنتا۔ ولو، اور کاش، یرا، دیکھ لیں، الذین، وہ لوگ، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، ظلم کی جمع ظلم، یہاں ظلم سے مراد کیا ہے؟ شرک ہے، کہ جن لوگوں نے شرک کیا، اذ یرون العذاب، جب وہ دیکھ لیں گے عذاب کو، یا رونا، یرا، ترا، یہ سارے ایک ہی لفظ ہیں، ان کا روٹ ایک ہی ہے، راآ۔ راآ کیا ہوتا ہے؟ دیکھنا، را اور حمزہ، راآ کیا ہوتا ہے؟ دیکھنا، ایک ہی معنی بنتا ہے ان کا۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ، اور کاش دیکھ لے وہ لوگ، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، اذ یرون العذاب، جب وہ دیکھ لیں گے عذاب کو، ان القوۃ، کہ بے شک قوت، للہ، اللہ ہی کے لیے ہے، جمیعاً، ساری کی ساری، یعنی جب آخرت میں جو دنیا میں لوگ اپنے شرک میں مبتلا ہیں، چاہے وہ بتوں کے شرک میں، چاہے اپنی انا میں، چاہے اپنے پیسے کی بڑائی میں، دولت کی بڑائی میں، اولاد کی بڑائی میں، اسٹیٹس میں، جو طرح کے بھی، تو جو بھی لوگ دنیا میں کسی طرح کے بھی شرک میں مبتلا ہیں، اللہ کو بھولے ہوئے ہیں، اب جب وہ آخرت میں عذاب دیکھیں گے، جہنم کو دیکھیں گے، تو کیا کریں گے؟ چیخ اٹھیں گے، ان القوۃ للہ جمیعا، تو کیا کہیں گے کہ ہائے ہائے، ہم تو دنیا میں ایسے ہی لوگوں کے پیچھے لگے ہوئے تھے، ہم نے تو پتہ نہیں کس کس کو بڑا بنایا ہوا تھا، لیکن قوت طاقت تو ساری اللہ ہی کے پاس ہے، اللہ ہی مالک ہے، آج کوئی بھی نہیں ہے بچانے والا ہم کو، نہ مال، نہ دولت، نہ اولاد، نہ شہرت، نہ والدین، جس کے پیچھے بھی لگ کر ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کے حکموں کو توڑتے ہیں، اللہ کی حدوں کو توڑتے ہیں، یہ ساری قوتیں، یہ ساری طاقتیں، یہ ساری محبتیں دھری کی دھری رہ جائیں گی جب انسان یوم الحساب کے دن اللہ کو دیکھے گا، اللہ کی جہنم کو دیکھے گا، ان القوۃ للہ جمیعا وان اللہ، اور بے شک اللہ، شدید العذاب، عذاب دینے میں بہت سخت ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ پیچھے صفت کیا بتائی گئی تھی؟ الرحمن ہے، اللہ بار بار رحم کرنے والا ہے، لیکن یہ شدید العذاب ہے یہاں پر، کیوں یہاں پر عذاب، وہاں پر رحمان، کیوں یہ الگ الگ کیوں ہے؟ وہ اس لیے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان بنایا، انسان کو عقل دی، پھر اس کے بعد اس کو کتاب دے دی، اور پھر کتاب بھی اس کو ایک، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتاب میں ایک ایک چیز کو واضح کر کے سمجھا دیا کہ دیکھو اللہ کو پہچانو، اللہ کی قدرت کو پہچانو، اور اس کے بعد اس کو پہچان کر اس کے حکموں کو مانو اور اس کی عبادت کس طرح سے کرو۔ لیکن جب انسان اتنا نہ پہچان کر، جان کر، سمجھ کر، پھر بھی اس کو نہ مانے بڑا، پھر بھی دنیا کی بڑائی میں ہی گم رہے گا اور اس سے غفلت برتے گا، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ شدید العذاب بھی ہیں۔ استبرأ الذین، جب بیزار ہو جائیں گے، الذین، وہ لوگ، اتبعوا، جو پیروی کرتے تھے، اتبعوا تبع سے ہے، تا با عین اس کا روٹ ہے، فالو کرنا یا پیچھے پیچھے چلنا، جو اتباع کرتے تھے، من الذین، ان لوگوں سے، اتبعوا، جنہوں نے پیروی کی، ورعوا العذاب، اور وہ دیکھ لیں گے عذاب کو۔ اب ورعوا بھی کیا ہے؟ رائی ہے، اس کا جو روٹ ہے، یعنی جمع کا صیغہ ہے کہ جب وہ عذاب دیکھ لیں گے، رائی ہے اس کا روٹ بھی، را اور ہم، الف زبر، را،
یہ سب را ہے. یرا بھی یہ معنی وہی بنتا ہے، تارا بھی معنی، یرو بھی معنی وہی بنتا ہے دیکھنا، اور را اس کا روٹ ہے. ورأوا العذاب جب وہ دیکھ لیں گے عذاب، وتقطعت اور وہ کٹ جائیں گے. وتقطعت کس سے ہے؟ قاف تا عین قطع، اردو کا لفظ ہے قطع تعلق کرنا. اور کٹ جائیں گے بہم ان سے، الاسباب تمام اسباب. اسباب کس سے ہے؟ سا با با سبب. اور سبب رسی کو بھی کہتے ہیں جو ذریعہ بنتی ہے، یعنی دوسری رسی کو پکڑ کر انسان دوسری جگہ پہنچتا ہے، یا کوئی چیز توڑنی ہے یا کوئی چیز لینی ہے تو رسی باندھی جاتی ہے، تو اسی سے سبب ہے اسباب. استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، یعنی جب وہ دیکھیں گے بیزار ہو جائیں گے وہ لوگ جس کی وہ پیروی کرتے تھے. کس کی پیروی کرتے تھے؟ جب وہ وہاں پر دیکھیں گے جس کے پیچھے لوگ دنیا میں چلتے تھے، چاہے وہ بت ہیں، چاہے وہ لوگ ہیں، چاہے وہ قبر والے ہیں، جس کے وہ خدا کے برابر سمجھتے تھے، جب وہ یوم حساب کے دن ان کو دیکھیں گے کہ جس کے ساتھ وہ، یعنی جس کے ساتھ وہ اللہ کے برابر جس کا شرک کرتے تھے، من الذین ان لوگوں سے اتبعوا جنہوں نے ان کی پیروی کی، یعنی جس کی اتباع کرتے تھے، یعنی جس کو فالو کرتے تھے لوگ، وہ ان سے بیزار ہو جائیں گے کہ تم نے دنیا میں بھی ہمارا پیچھا نہ چھوڑا اور اب بھی تم ہمارے پیچھے ہو. چاہے وہ بت ہیں یا پھر وہ قبر پرست جو لوگ ہوتے ہیں، وہ لوگ وہ جو جس کو فالو کرتے تھے وہ خود ان سے بیزار ہو جائیں گے کہ آج بھی تم ہمارے پیچھے ہو. وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، اور جب وہ عذاب دیکھیں گے اللہ کا تو سارے ان کے جو اسباب ہیں وہ کٹ جائیں گے، یعنی کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، نہ فالوورز اور نہ ہی وسپرز، یعنی جس کی وہ عبادت کرتے تھے، نہ وہ ان کے کام آئیں گے، نہ کچھ ان کی بگاڑ، نہ کوئی مشکل دور کر سکیں گے. تو جب وہاں پر دیکھیں گے وہ ان سے بیزارگی دکھائیں گے کہ اب بھی تم ہمارے ساتھ ساتھ ہو. تو اس طرح سے وہاں سب کے ان کے آپس کے جو تعلقات تھے وہ کٹ جائیں گے. وَرَأَوُا الْعَذَابَ جب وہ دیکھ لیں گے عذاب کو، وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ تو کٹ جائیں گے ان سے تمام اسباب. ان آیتوں کو ایک بار پھر سے دیکھ لیجیے. وَقَالَ اور کہیں گے الَّذِينَ، یہ بھی اسی سے ریلیٹ ہی ہے، الَّذِينَ وہ لوگ، اتَّبَعُوا جنہوں نے پیروی کی، یعنی اب کون ہے؟ فالوورز ہے، جو لوگوں جو شرک کرتے ہیں وہ لوگ. لو انا کاش، بے شک ہوتا، لنا ہمارے لیے، کرتن ایک مرتبہ، کاف را اس کا روٹ ہے، تکرار بھی اسی سے ہے کہ کاش ہمارے لیے ایک مرتبہ ہوتا، کیا؟ فنتب دنیا میں لوٹنا، فنتبرأ تو ہم بیزار ہو جاتے، با را حمزہ اس کا روٹ ہے کس سے؟ جس کی بھی لوگ پرستش کرتے ہیں دنیا میں، کہ اگر ہم ایک بار دنیا میں چلے جائیں تو ہم کبھی بھی ان کو اللہ کے برابر نہیں مانیں گے، یعنی ہم اتنے اللہ کے اوبیڈینٹ بن جائیں گے. منہم ان میں سے، کما جیسے، تبرعوا وہ بیزار ہوئے ہیں، منا ہم سے، یعنی جس طرح سے آج ہم سے بیزار ہیں، ہمارے یعنی ہمارے جس کی وہ شرک کرتے تھے وہ بت یا وہ لوگ جس طرح سے آج ہم سے بیزار ہیں، اگر ہمیں دنیا میں کچھ موقع مل جائے ہم دنیا میں جا کر بالکل بھی ان کو پوچھیں نا، ہم اتنے اللہ کے اوبیڈینٹ بن جائیں. کذالک اسی طرح، یریہم دکھائے گا، اللہ اللہ. اب یری کا روٹ بھی کیا ہے؟ را، یہ بھی رائی ہے دیکھنا. اسی طرح سے دکھائے گا ان کو اللہ، اعمالہم ان کے اعمال، حسرات حسرت بنا کر، حسرات آ سین را حسر کی جمع ہے، افسوس غم، یعنی غم سے دیکھیں گے اپنے اعمال کو، کیونکہ اللہ کے لیے نہیں کیے تھے، لوگوں کے لیے کیے تھے، بتوں کے لیے کیے تھے، قبروں والوں کے نام پر کیے تھے. اب وہ اعمال تو ضائع ہو گئے، ان کا کوئی بدلہ نہیں ملے گا، تو افسوس سے حسرت سے دیکھیں گے. علیہم ان پر، وما اور نہیں، ہم وہ، بخارجین نکلنے والے، خا را جیم اس کا روٹ ہے، خرجہ ایگزٹ، اور نہیں وہ نکلنے والے، من النار آگ سے، یعنی قیامت کے دن وہ سارے مال، صدقات، اعمال، عبادات سب ضائع ہو جائیں گی،
جس میں ذرا سا بھی شرک آ گیا، یعنی ذرا سا بھی یہ بات آ گئی کہ اللہ بھی راضی ہو جائے، بندے بھی راضی ہو جائیں، ہاں یہ بھی اگر ہمارے نیتوں میں آ گیا، اس سے بھی انسان کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ تو ہر طرح کے شرک سے اپنے آپ کو بچانا ہے، چاہے وہ شرک اصغر ہے چاہے وہ شرک اکبر ہے، دونوں طرح کے شرکی انسان کے اعمال کو ضائع کرنے والے ہیں۔ توحید انسان کے اندر ایک اللہ کی پہچان جو ہے یہ اس کو پاک کرتی ہے، صاف کرتی ہے شرک سے۔ جب تک ہمیں توحید پتہ نہیں ہوگی ہمارے اندر سے شرک نہیں نکل سکتا۔ ایک اللہ کی پہچان انشاءاللہ تعالی، اللہ تعالی ہم سب کے اندر سے ایسے تمام کمیوں کو نکال دے جس سے انسان کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔